یہ بلوچستان کی ریاست کلات کا شاہی محل ہے۔ دربار سجا ہوا ہے، نواب، سردار اور معزز مہمان قطار در قطار موجود ہیں۔ جشن اپنے عروج پر ہے، اور پھر ایک ایسا منظر سامنے آتا ہے جس پر آج بھی یقین کرنا مشکل لگتا ہے۔ ریاست کلات کا حکمران خان اعظم میر احمد یار خان اپنے دو مہمانوں کو سونے اور چاندی میں تول رہا ہے۔ یہ مہمان کون تھے؟ محمد علی جناح اور محترمہ فاطمہ جناح۔ اب ایک لمحے کے لیے اسی محل کا صرف چند ماہ بعد کا منظر دیکھیے۔ 27 مارچ 1948 کلات کے گرد فوجی دباؤ بڑھ چکا ہے، توپیں اور ٹینک حرکت میں آ چکے ہیں، اور وہی محمد علی جناح جنہیں کبھی اس محل میں سونے اور چاندی میں تولا گیا تھا، اب کلات کے مستقبل کا فیصلہ کرنے جا رہے ہیں۔ قائد اعظم اور خان آف کلات ایک دوسرے کے اتنے قریب تھے، تو پھر آزادی کے صرف چند ماہ بعد حالات اس نہج تک کیوں پہنچ گئے؟ کیا کلات نے اپنی مرضی سے پاکستان سے الحاق کیا، یا یہ الحاق جبری تھا؟ آج کی ویڈیو میں ہم سوشل میڈیا کے دعووں یا مطالعہ پاکستان پر نہیں، بلکہ اصل دستاویزات، یادداشتوں اور مختلف تاریخی کتب کی روشنی میں اس پوری کہانی کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ قائد اعظم نے تحریک پاکستان کے دوران ایک موقع پر کہا تھا، مجھے بندوق کی نہیں، سونے اور چاندی کی گولیاں چاہیے۔ خان آف کلات اپنی کتاب بلوچ قوم کے نام میں لکھتے ہیں کہ اسی اپیل کے جواب میں انہوں نے قائد اعظم اور ان کی بہن کو سونے اور چاندی میں تولا، اور مسلم لیگ کی مالی مدد کی۔ مسلم لیگ کے جلسوں کے لیے گاڑیاں فراہم کی گئیں، مالی تعاون کیا گیا، قائد اعظم کو خصوصی باڈی گارڈ مہیا کیے گئے، جبکہ بلوچستان کے دوروں میں قائد اعظم کو 21 توپوں کی سلامی دی گئی جو اس وقت صرف وائسرائے کے لیے مخصوص تھی۔ قائد اعظم کو خان آف کلات پر اس قدر اعتماد تھا کہ تقسیم سے پہلے ایک منصوبہ بنایا گیا کہ اگر انگریزوں نے انڈیا کو کانگریس کے حوالے کیا تو پھر کلات کو مرکز بنا کر پورے انڈیا میں مزاحمت کی جائے گی۔ اس لیے خان آف کلات نے انگریزوں کو یہ پیغام بھی دیا تھا کہ اگر پاکستان نہ بنا تو ان کے 50,000 بلوچ پاکستان کی خاطر لڑنے کے لیے تیار ہوں گے۔ ایک اور اہم حقیقت یہ بھی ہے کہ قائد اعظم برسوں تک ریاست کلات کے قانونی مشیر رہے تھے۔ دونوں رہنماؤں کے درمیان تعلق صرف سیاسی نہیں بلکہ ذاتی اعتماد پر بھی قائم تھا۔ اسی لیے سوال یہ نہیں کہ ان کے تعلقات کیسے تھے، سوال یہ ہے کہ وہ آخر ٹوٹا کیوں؟ اور اسی سوال کا جواب جاننے کے لیے ہمیں 1947 کے ان مہینوں کی طرف واپس جانا ہوگا جب برصغیر کی قسمت نئے سرے سے لکھی جا رہی تھی۔ 1947 برصغیر کا نقشہ بدل رہا تھا۔ ایک طرف پاکستان وجود میں آ رہا تھا اور دوسری طرف ہندوستان آزادی کی تیاری کر رہا تھا، اور انہی دنوں بلوچستان میں ایک ایسی ریاست موجود تھی جس کی آئینی حیثیت باقی 500 ریاستوں سے مختلف ہونے کا دعویٰ کیا جاتا تھا۔ وہ تھی ریاست کلات، جس کے معاہدے برٹش انڈیا سے نہیں بلکہ براہ راست وائٹ ہال کے ساتھ تھے، اور برطانوی اقتدار کے خاتمے کے بعد کلات دوبارہ اپنی آزاد حیثیت میں واپس جانا چاہتا تھا۔ اسی لیے جون 1947 میں برطانیہ نے لسبیلا اور خران کا انتظام دوبارہ کلات کے حوالے کیا۔ خان آف کلات کی دلیل یہ تھی کہ کلات کی آئینی حیثیت نیپال جیسی ہے۔ نیپال اور کلات دونوں کو برطانیہ حق دوستی کے طور پر 1 لاکھ روپے سالانہ ادا کیا کرتا تھا، اور یہ وہ لمحہ تھا جب کلات کو یقین تھا کہ اب وہ اپنے مستقبل کا فیصلہ خود طے کرے گا، لیکن تاریخ نے اس کے لیے شاید کچھ اور لکھ رکھا تھا۔ پاکستان کے قیام سے صرف 3 دن پہلے ایک ایسا معاہدہ ہوا جس کا ذکر آج بھی کلات کے مسئلے پر ہونے والی تقریباً ہر سنجیدہ بحث میں کیا جاتا ہے۔ 11 اگست 1947 کا معاہدہ۔ اس کے تحت پاکستان اور کلات نے ایک دوسرے کے ساتھ تعلقات پر ایک عبوری فریم ورک قائم کیا۔ دفاع، خارجہ امور اور مواصلات، یہ 3 محکمے صرف پاکستان کے پاس رہنے تھے، باقی ہر معاملے میں کلات آزاد تھا، اور مواصلات جیسے معاملات پر مزید مذاکرات ہونے تھے۔ اس لیے پاکستان کی آزادی کے صرف 1 دن بعد خان آف کلات نے بھی کلات کی آزادی کا اعلان کر دیا۔ تاہم پاکستان کے ساتھ سٹینڈ سٹل ایگریمنٹ بھی برقرار رکھا تاکہ روزمرہ انتظامی معاملات چلتے رہیں۔
یہ سوال بہت اہم ہے کہ قائد اعظم کیا چاہتے تھے۔ کیا وہ کلات کو ایک آزاد ریاست کے طور پر دیکھنا چاہتے تھے یا وہ شروع سے ہی اسے پاکستان کا حصہ سمجھتے تھے؟ خان آف کلات اپنی یادداشتوں میں لکھتے ہیں کہ اکتوبر 1947 میں قائد اعظم نے انہیں ایک دوست اور بزرگ کی حیثیت سے مشورہ دیا کہ کلات پاکستان سے الحاق کر لے۔ خان کے مطابق انہوں نے جواب دیا کہ میں یہ فیصلہ اکیلے نہیں کر سکتا، میں اپنی اسمبلی، بلوچ عمائدین اور روایات کے مطابق مشورہ کرنے کے بعد جواب دوں گا۔ اب یہ جواب ٹالنے کے لیے نہیں تھا بلکہ بلوچ سیاسی روایات کے مطابق تھا، جہاں ایسے فیصلوں میں سرداروں اور نمائندہ اداروں سے مشاورت اہم سمجھی جاتی ہے۔ اب اس کے بعد قائد اعظم خود سے بھی تشریف لے گئے اور ایک بار پھر اسی خواہش کا اظہار کیا کہ پاکستان کے استحکام کے لیے کلات کا الحاق ضروری ہے۔ دوسری طرف کلات اسمبلی میں بزنجو آزاد ریاست کلات کا اعلان کر چکے تھے۔ وقت گزر رہا تھا، کراچی میں بے چینی بڑھ رہی تھی اور کلات میں کسی کو اندازہ نہیں تھا کہ صرف چند ماہ بعد یہ مذاکرات تاریخ کے سب سے مترازہ چیپٹرز میں تبدیل ہونے والے ہیں۔ 1948 کا آغاز ہو چکا تھا، 4 ماہ گزر چکے تھے، مگر کلات کے مستقبل ابھی تک طے نہیں ہوا تھا۔ کراچی میں پاکستان کی نئی حکومت ایک ساتھ کئی محاذوں پر لڑ رہی تھی۔ کشمیر میں جنگ جاری تھی، لاکھوں مہاجرین نئی ریاست میں آ چکے تھے اور ریاستوں کے الحاق کا مسئلہ ہر گزرتے دن کے ساتھ زیادہ پیچیدہ ہوتا جا رہا تھا۔ دوسری طرف کلات میں بھی بے یقینی بڑھ رہی تھی۔ خان آف کلات لکھتے ہیں کہ وہ پاکستان کے مخالف نہیں تھے بلکہ وہ تو بنانے والوں میں شامل تھے۔ ان کی خواہش صرف یہ تھی کہ الحاق ایسا ہو جس میں کلات کی عزت، بلوچ روایات اور طے شدہ آئینی طریقہ کار کا احترام برقرار رہے۔ اسی مقصد کے لیے وہ بلوچ سرداروں اور اسمبلی کو اعتماد میں لینے کی کوشش کر رہے تھے، لیکن اب وقت دونوں کے ہاتھ سے نکل رہا تھا۔ قائد اعظم اپنی مہلک ہوتی بیماری کے ساتھ پاکستان کے مسائل میں الجھ کر رہ گئے تھے اور الحاق کا مسئلہ بیوروکریسی اور کابینہ کے سپرد کر دیا تھا۔ ادھر بدقسمتی سے انگریز AGG اور کلات کے اس وقت کے وزیر اعظم نواب زادہ اسلم بھی کانگریسی خیالات ہونے کی وجہ سے الحاق کے مخالف تھے اور مسلسل سازشیں کر رہے تھے۔ ریاست کلات کے وزیر رہے ملک اللہ بخش اپنی کتاب میں لکھتے ہیں، کلات کا اعلیٰ سطحی وفد حکومت پاکستان سے مذاکرات کرنے کراچی پہنچا تو حکومت نے ان سے ملنے سے انکار کر دیا، جس کے بعد خان آف کلات نے فیصلہ کیا کہ جلد سے جلد صرف 3 ماہ کے اندر پاکستان سے الحاق کر لیا جائے، مگر کم سے کم اس طریقے سے کہ تمام بلوچ سردار کراچی جائیں اور باقاعدہ معاہدہ ہو۔ مگر اب حکومت پاکستان کچھ اور فیصلہ کر چکی تھی۔ پھر وہ دن آیا جس نے پورا منظرنامہ بدل کر رکھ دیا۔ 17 مارچ 1948 کو لسبیلا، خران اور مکران جو کلات اسٹیٹ کی ذیلی ریاستیں تھیں، ان سے براہ راست الحاق کر کے کلات کی ایک طرح سے ناکہ بندی کر دی گئی۔ کلات کو پہلی مرتبہ یہ احساس ہوا کہ وقت اب بہت کم رہ گیا ہے۔ ایک اور خبر جس نے آگ میں تیل ڈال دیا جب آل انڈیا ریڈیو نے خبر نشر کی اور دعویٰ کیا کہ کلات نے 2 ماہ پہلے ہندوستان سے الحاق کی خواہش کا اظہار کیا تھا، لیکن ثقافتی اور جغرافیائی دوری کی وجہ سے اس الحاق کو قبول نہیں کیا گیا۔ یہ خبر فوراً پورے برصغیر میں پھیل گئی۔ خان آف کلات نے سخت احتجاج کیا۔ بعض پنڈت نہرو نے بھی اس خبر کی تردید کی، لیکن اس وقت تک بد اعتمادی اپنی جگہ بنا چکی تھی۔ 25 مارچ 1948 کو ریاست کلات کے وزیر اعظم نے خان آف کلات کو اطلاع دی کہ پاکستان نے کوئٹہ برگیڈ کو ہر ممکن کارروائی کے لیے تیار رہنے کا حکم دیا ہے۔ خان آف کلات نے اپنی یادداشتوں میں اس اطلاع کا ذکر کیا ہے۔ یہ وہ لمحہ تھا جب ان کے سامنے کوئی قانونی سوال نہیں رہ گیا تھا، بلکہ نظر آ رہا تھا کہ حالات مزید بگڑ گئے تو اس کا انجام کیا ہوگا، خون ریزی، تباہی اور تصادم۔ اس لیے 27 مارچ 1948 کو آخر کار وہ دن آ پہنچا جس کا قائد اعظم کو کئی ماہ سے انتظار تھا۔ خان آف کلات میر احمد یار خان نے الحاق کے معاہدے پر دستخط کر دیے۔ پاکستان کے سرکاری ریکارڈ میں یہ ایک قانونی اور آئینی الحاق ہے، لیکن خان آف کلات اپنی یادداشتوں میں اس فیصلے کی ایک مختلف وجہ بیان کرتے ہیں۔ وہ لکھتے ہیں کہ پاکستان کے قیام میں ہماری قربانیاں بھی شامل تھیں۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ چند افسروں کی غلطیوں کی وجہ سے پاکستان اور کلات کے درمیان خون ریزی ہو، اس لیے میں نے فوری الحاق کا فیصلہ کیا۔ لیکن یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر الحاق 27 مارچ کو ہو گیا تھا تو
تو بعض کتابوں میں 1 اپریل 1948 کیوں لکھی جاتی ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ 3 الگ الگ مراحل تھے۔ 27 مارچ کو خان آف قلات نے الحاق کی دستاویزات پر دستخط کیے۔ 31 مارچ کو قائد اعظم نے ان کا الحاق قبول کیا اور سلیگ ہیریسن کے مطابق 1 اپریل 1948 کو پاکستانی فوج اور انتظامیہ نے قلات میں داخل ہو کر ریاست کا عملی کنٹرول سنبھالنا شروع کر دیا۔ یعنی یہ تینوں طریقے درست ہیں، لیکن 3 مختلف واقعات کی نمائندگی کرتی ہیں۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ 27 مارچ کے بعد قلات کا مسئلہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا تو تاریخ اس سے اتفاق نہیں کرتی۔ الحاق کے صرف 2 ہفتے بعد ایسے فیصلے ہوئے جس نے بلوچستان کی سیاست کا رخ ہمیشہ کے لیے بدل دیا۔ ریاست قلات کے وزیر رہے ملک اللہ بخش کے مطابق 15 اپریل 1948 کو بلوچستان کے AGG قلات پہنچے۔ انہوں نے خان آف قلات کو بتایا کہ قائد اعظم یہ چاہتے ہیں کہ برٹش بلوچستان قلات باشمول خران، لسبیلا اور مکران، ان سب کا کنٹرول اب براہ راست حکومت پاکستان سنبھالے۔ مزید یہ کہ قلات کے وزیر اعظم آئندہ پاکستان کے مقرر کردہ پولیٹیکل ایجنڈ کے تحت کام کریں۔ خان آف قلات انتظامی معاملات میں مداخلت نہ کریں بلکہ نئے نظام کے ساتھ تعاون کریں۔ خان آف قلات کے مطابق یہ وہ لمحہ تھا جب انہیں محسوس ہوا کہ ریاست کی خود مختار انتظامی حیثیت عملی طور پر ختم ہو چکی ہے۔ مگر پاکستان کی نہ جانے کیا سوچ تھی کہ صرف چند ہی دن بعد ریاست قلات کی اسمبلی بھی تحلیل کر دی گئی، وزیر اعظم کو عہدے سے ہٹا دیا گیا، بعض وزراء کو گرفتار کیا گیا اور بعض کو صرف 3 گھنٹے کی مہلت دے کر ریاست کو چھوڑ دینے کا حکم دیا گیا۔ یعنی جن سیاسی اداروں کے ذریعے مستقبل طے ہونا تھا، عوام میں مقبول ہونا تھا، انہیں ختم کر دیا گیا۔ اگر یہ اقدامات نہ ہوتے تو شاید یہ تنازع صرف ایک آئینی اختلاف رہ جاتا، لیکن اب یہ ایک خوفناک سیاسی مسئلہ بنتا جا رہا تھا۔ اس صورتحال پر خان آف قلات اپنے سرداروں اور اسمبلی کے اراکین سے مشورہ کرنا چاہتے تھے، مگر اس وقت حکومت پاکستان نے حکم دیا کہ خان آف قلات کے پاس یہ اختیار بھی نہیں رہا کہ وہ اپنے لوگوں سے مشورہ کر سکے، اور اگر ایسا ہوا تو حکومت ایکشن لے گی۔ اس کے بعد بلوچ سردار شاہی محل کی مسجد میں جمع ہوئے۔ کوئی سیاسی قرارداد منظور نہیں ہوئی، نہ ہی کوئی اعلان کیا گیا، صرف دعا کی گئی اور اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کر دیا گیا۔ ترکی کے عثمانی خلیفہ، ایران اور افغانی بادشاہ اور مغل سلطنت سمیت انگریزوں نے ہر دور میں ریاست قلات کو نہ صرف تسلیم کرتے ہوئے عزت دی تھی بلکہ دوستی کے ثبوت کے طور پر امداد بھی کی تھی۔ آج اسی ریاست کے سربراہ کو پاکستانی حکومت اپنی محل میں محفل لگانے کی اجازت دینے کو بھی تیار نہیں تھی۔ یہ منظر شاید قلات کی تاریخ کے خاموش ترین مناظر میں سے ایک تھا، لیکن اس خاموشی کے اثرات آنے والے عشروں تک سنائی دیتے رہے۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ قلات کی حیثیت کے خاتمے کے بعد تاریخ خاموش ہو گئی تو حقیقت اس سے کہیں زیادہ پیچیدہ ہے۔ قلات کے شاہی محل میں تو خاموشی تھی، لیکن بلوچستان کے پہاڑوں میں ایک نئی کہانی جنم لے رہی تھی۔ خان آف قلات کے چھوٹے بھائی شہزادہ عبدالکریم، جو اس وقت مکران کے گورنر تھے، انہوں نے الحاق کو قبول نہیں کیا۔ امریکی محقق سلیگ ہیریسن اپنی کتاب ان افغانستان شیڈو میں لکھتے ہیں کہ عبدالکریم خزانے اور اسلحے سمیت اپنے ساتھیوں کے ساتھ افغانستان چلے گئے تاکہ وہاں سے حمایت حاصل کر سکے۔ بعد ازاں انہوں نے پاکستان کے خلاف مسلح مزاحمت شروع کی، جسے متعدد مورخین بلوچستان میں ریاست پاکستان کے خلاف پہلی منظم گوریلا جنگ قرار دیتے ہیں۔ لیکن یہاں ایک اور دلچسپ پہلو بھی سامنے آتا ہے۔ جہاں عبدالکریم نے ہتھیار اٹھائے، وہیں خان آف قلات نے اس کی مخالفت کی اور ایک مختلف راستہ اختیار کیا۔ خان آف قلات کے مطابق انہوں نے حکومت پاکستان سے کہا کہ اگر عام معافی دی جائے تو وہ اپنے بھائی کو ہتھیار ڈالنے پر آمادہ کر سکتے ہیں۔ بات چیت ہوئی، رابطے ہوئے اور بالآخر ایک معاہدہ طے پایا۔ پر بوٹی کے پہاڑ بلوچستان کی تاریخ کا ایک اور اہم مقام بن گئے۔ عبدالکریم اور ان کے ساتھیوں نے ہتھیار ڈال دیے۔ حکومتی نمائندوں نے قرآن پاک پر حلف بھی دیا کہ معاہدے کی پاسداری کی جائے، لیکن بعد میں عبدالکریم اور ان کے 200 سے زائد ساتھیوں کو گرفتار کیا گیا اور پھر کئی برس تک قید میں رکھا گیا۔ بعد میں یہی کچھ نواب نوروز خان کے ساتھ بھی ہوا، مگر اس کا آغاز یہاں سے ہوا تھا۔ تقریباً 8 دہائیاں گزر چکی ہیں، لیکن جب بھی قلات کا ذکر ہوتا ہے تو 2 سوال پھر سے سامنے آ کھڑے ہوتے ہیں کہ کیا 27 مارچ 1948 کا الحاق مکمل طور پر آزادانہ سیاسی فیصلہ تھا، یا حالات، فوجی دباؤ
اور تیز رفتار واقعات نے اس فیصلے کو متاثر کیا؟ اور دوسرا، اگر الحاق ہو گیا تھا تو پھر بلوچستان میں مزاحمت کی سیاست کیوں ختم نہ ہو سکی؟ ان سوالوں کے جواب اس بات پر منحصر ہیں کہ آپ کن ذرائع کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں۔ اگر آپ پاکستان کے سرکاری ریکارڈ کا مطالعہ کریں تو آپ کو ایک قانونی اور آئینی الحاق کی تصویر نظر آئے گی، اور اگر آپ خان آف کلات، ملک اللہ بخش اور بعض بلوچ مورخین کو پڑھیں تو ایک مختلف بیانیہ سامنے آتا ہے۔ اور اگر آپ برطانوی سرکاری دستاویزات یعنی ٹرانسفر آف پاور کی جلدیں اور غیر ملکی محققین کا مطالعہ کریں تو اندازہ ہوتا ہے کہ یہ مسئلہ اتنا سادہ نہیں بلکہ کئی سیاسی، آئینی اور تاریخی عوامل پر مشتمل ہے۔ تاریخ کی سب سے بڑی خوبصورتی یہ نہیں کہ اس میں اختلاف نہیں ہوتا، بلکہ یہ ہے کہ وہ ہمیں اختلاف کے باوجود تحقیق کرنا سکھاتی ہے۔ ریاست کلات کی کہانی بھی شاید یہی سبق دیتی ہے۔ یہ صرف الحاق کی نہیں، یہ اعتماد اور بد اعتمادی کی کہانی بھی ہے، معاہدوں اور غلط فہمیوں کی کہانی بھی، غلط سیاسی فیصلوں اور ان فیصلوں کے اثرات کی کہانی جو نسلوں تک محسوس کیے جاتے ہیں۔ پاکستان نے جو کلات میں کیا وہی چند ماہ بعد بھارت نے پولیس ایکشن کے نام پر حیدرآباد دکن میں کیا، اور بلوچستان میں اس چنگاری سے جو آگ بھڑکی وہ آج بھی نشے من جلا رہی ہے۔ اس ویڈیو کا مقصد آپ کو کسی ایک نتیجے تک پہنچانا نہیں تھا، بلکہ ان دستاویزات، یادداشتوں اور حوالوں سے متعارف کروانا تھا جن کا ذکر عمومی تاریخ میں بہت کم کیا جاتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ ہماری پیش کی گئی ہر بات سے اتفاق نہ کریں، اور یہی تاریخ کا حسن ہے، کیونکہ تاریخ کسی ایک کتاب، کسی ایک حکومت یا کسی ایک قوم کی جاگیر نہیں ہوتی، وہ ان تمام آوازوں کو سننے کا نام ہے جو ماضی میں کہیں دب گئی تھی۔ میں ہوں مخدوم عدیل، آپ دیکھ رہے تھے دی انٹولڈ سٹوریز آف پاکستان۔ اگر آپ کو یہ تحقیق پسند آئی تو ویڈیو کو شیئر کیجیے، کیونکہ شاید کسی قوم کی سب سے بڑی خدمت اس کی تاریخ کے تمام صفحات پڑھنا ہوتی ہے۔